پاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اس میں جو اہم موضوع ہے وہ یتامہ کی پرورش ہے۔ جس گھر میں یتیم بے سکون ہوں گے وہ گھر کبھی بھی سکون نہیں پا سکے گا، مسرتوں کی لذتوں سے وہ کبھی آشنا ہو ہی نہیں سکے گا۔ یتامہ جس گھر میں بے سکون، وہ گھر سکون کا گھر نہیں رہتا، بلکہ بے سکونی وہاں جنم لے لیتی ہے، مسرتیں وہاں سے اس گھر سے روٹھ جاتی ہیں۔ اور اس طریقے کے ساتھ قرآن پاک نے یہ رہنمائی کی کہ یتامہ کے حقوق کو بیان نہیں کیا، بلکہ ہر لحاظ سے ان کی بود و باش کے حوالے سے واضح کر دیا کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کے مال کی حفاظت پہ زور دیا گیا، ان کے احساسات کا خیال رکھنے کی بات کی گئی، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا بہتر رویہ رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ عورتوں کے مقام کو اس میں واضح کیا گیا ہے۔ عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے حقوق ہیں۔ قانون وراثت میں بھی اسے حصہ دار بنایا گیا۔ قرآن عورتوں کی ملکیت کو بھی تسلیم کرتا ہے اور سب کو اس کا پابند بھی کیا گیا، اس کو معاملات کے اندر بھی بطور گواہ کے بھی اسے تسلیم